جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے. صبح آپ اگر نیوز پیپر پڑھیں تو پڑھ کے ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ ہر طرف ایک بدامنی اور بے سکونی کی سی کیفیت ہے. ان سب چیزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بالکل نہتا پاتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اگر لوگوں کو گھر بے گھر کیا جا رہا ہے یا بچے کہیں ڈوب کے مر رہے ہیں یا اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس میں کیا کروں. بعض اوقات بالکل ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھنا. تو ان کے لیے شیلڈ اور ڈھال کیا ہے؟ استغفار ہے. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مصیبتوں اور مشکلات سے بچ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن اور رات میں 70 سے زیادہ یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا. تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے؟ ہم آپ کی امتی ہیں، اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی مشغولیت یعنی مصروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس سے تقرب حاصل کرنے، نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں. اور گناہوں کو کرتے وقت ہمیں خوب علم ہوتا ہے لیکن پھر دوسرے وقت ہم اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر جان بوجھ کے یا انجانے میں یا اپنے آپ کو بہلا کر وہ غلط کام کر جاتے ہیں. یہاں میں آپ لوگوں کو بکر بن عبداللہ المازنی کا قصہ یاد دلاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا جبکہ وہ اپنے زمانے کے فقیہ اور ابتدائی تابعین میں سے تھے. تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے اور ان کے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا، یعنی لکڑیاں کاٹنے والا، کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جانتا؟ بس 2 ہی چیزیں پڑھے جا رہے ہیں. لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں، میں قرآن کا حافظ ہوں اور بہت سی چیزیں جانتا ہوں، لیکن انسان برابر گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا رہتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور فضل و انعام کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں. تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا جہل بکر وعلم الحطاب، بکر نادان ہے اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا ہے، کیونکہ یا ہمیں گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہوتی یا جو نعمتیں ہم نے پائی ان پہ شکر ادا کرنے کی. تو ان 2 چیزوں کے درمیان اگر انسان رہتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی. اس طرح میں اس مقدمے کے اختتام پر وہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے میرے دادا الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود نے اپنی کتاب الورد المصفى المختار میں پسند کیا اور ذکر کیا ہے، جس استغفار کے بارے میں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء اور جوارح کانپ اٹھے اور دماغ اور نگاہیں اس کے سامنے اس کی باریکی اور تفسیر اور معنی پر غور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے لیے ٹھہر گئیں. انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے. اللہم انی استغفرک مما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک مما جعلتہ لک علی نفسی ثم لم اوف بہ واستغفرک مما زعمت انی اردت بہ وجہک فخالط قلبی ما قد علمت. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی پھر دوبارہ اسے کر بیٹھا. یعنی ایک دفعہ کیا غلط کام، توبہ کی، پھر وہی غلطی کی دوبارہ. اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تیرے لیے کرنے کے لیے میں نے اپنے نفس پر لازم کیا. یعنی میرے دل میں اخلاص تھا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے وہ کام کروں گا، لیکن اس کو پورا نہ کر سکا. نیت کی تھی اور پھر کیا نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نیک کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، یہ نفل پڑھیں گے، یہ صدقہ کریں گے، یہ روزے رکھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کیا، بس میرے دل میں یہ مختلط ہو گیا، یعنی مکس اپ ہو گیا، دنیا کے لوگ بھی بیچ میں آگے، نیت خراب ہو گئی اور نہ کر سکا، اور تو اسے جانتا ہے. اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر. ایک اور استغفار ہے اللہم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمین اجمعین واجز اللہم السلف الصالح عنا خیر الجزاء بما اورثوا لنا من علم نافع وذکر جامع وایمان شدید البیاض ناسع. اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مردوں کو بخش دے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، اور رحم فرما
اور اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہمیں علم نافع، جامع، خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا. یعنی صحیح چیزیں ہمارے تک آج پہنچی ہیں ان لوگوں کی محنتوں کی بدولت جنہوں نے اس راستے میں اپنی زندگیاں لگا دی تھی. اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، ہمارے تمام نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گواہ بنا دے، جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہو کر سوائے نیک اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے تجھ سے ملاقات کریں گے. یعنی دیکھیے، سوچیے وہ دن کیسا دن ہوگا جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمل کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ مال، نہ بچے، نہ دنیا کا کوئی ساز و سامان جس سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے. تو کتنے ہیں ہمارے اعمال اور کس قسم کے ہیں، کیا کوالٹی ہے ان کی، اور وہ لے کر ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. کیا جواب دیں گے کہ اتنی بڑی زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا. کیونکہ بہت سے کام ہم کرتے بھی ہیں تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس کی جزا دے، کیونکہ تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کفار اور منافقین اور مشرکین جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اس پر انہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیے. کیونکہ بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات نان مسلم ہم سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجر ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا، اور دنیا میں ان کو واہ واہ مل گئی، لوگوں نے ان کی تعریفیں کر دی اور ان کا نام بلند ہو گیا، ان کا صلہ اور اجر ان کو یہی مل گیا. ہمیں یعنی اس دن کو یاد کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور درمیان میں کوئی نہیں، ہاتھ میں بس وہی جمع پونجی جو اللہ کے نام پہ کی ہم نے، اور خالص اس کے لیے کی، اور اس میں کسی قسم کی نیت کی خرابی شامل نہیں. تو اس لیے اگر ہم کچھ کریں اور اس میں کوئی نیت کی خرابی بھی شامل ہو جائے، پھر استغفار کریں، یا اللہ میں نے جو کیا اور اس میں میرے اندر ایسی چیز آ گئی، کوئی خیال آ گیا، خود پسندی کا خیال آ گیا، اپنی بڑائی کا خیال آ گیا، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، کیونکہ میں نے کیا تو تیرے لیے تھا، لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے میں اس سے پھر گیا، اس سے ہٹ گیا. استغفار اور ذکر اور شکر کو اپنی نعمتوں میں سے بنا دے جن سے ہم سب کی زبانیں جدا نہ ہوں. جیسا کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا آخری قول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بنا دے، یعنی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. میں اس مقدمے کو اس دعا سے ختم کرتا ہوں جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے. آپ سب اس کو پڑھیے، سب کو ہی آتا ہے. اللہم انت ربی، اونچی آواز میں پڑھیے. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں. یعنی جو گناہ ہم اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں وہ بندے نہیں ہمارے معاف کر سکتے اور نہ کروا سکتے ہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اللہ عظیم سے استغفار طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں.